والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آئے تو کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک ہمیں بھی ویسا ہی نہ ملے جیسا اللہ کے رسولوں کو دیا گیا۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اور اللہ اسے خوب جانتا ہے جہاں وہ اپنی رسالت رکھے۔ سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ وعذاب شدید بما كانوا یمکرون، ان قریب مجرموں کو ان کے مکر و فریب کے بدلے میں اللہ کے ہاں ذلت اور شدید عذاب پہنچے گا۔ صدق اللہ و مولانا العظیم۔ سورہ انعام پارہ نمبر 8 آیت نمبر 124۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب ان کے پاس کوئی نشانی آئے تو کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک ہمیں بھی ویسا ہی نہ ملے جیسے اللہ کے رسولوں کو ملا ہے۔ اب اس کا شان نزول یہ ہے کہ ولید بن مغیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا اگر نبوت حق ہے تو میں آپ سے زیادہ اس کا مستحق ہوں، کیونکہ میں عمر میں بڑا ہوں اور آپ سے زیادہ مالدار ہوں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ایک قول یہ ہے یہ آیت ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی۔ ابو جہل نے کہا ہم نے عبد مناف کی اولاد سے ہیں، ہم نے عبد مناف کی اولاد سے سرداری میں مزاحمت کی، اور اب وہ کہتے ہیں کہ ہم میں ایک نبی ہے جس کی طرف وحی نازل ہوتی ہے، اللہ کی قسم ہم اس پر ایمان نہ لائیں گے نہ کبھی اس کی پیروی کریں گے یہاں تک کہ ہمارے پاس بھی ویسے ہی وحی آئے جیسے اس کے پاس آتی ہے۔ الیاذ باللہ تعالی۔ یہ ان بدبختوں کی باتیں تھیں ولید بن مغیرہ ابو جہل کی۔ عقیدہ نبوت کے بارے میں اہم معلومات کیا ہونا چاہیے ایمان عقیدہ نبوت کے بارے میں آج کا درس یہ سمجھ لیں کہ عقیدہ جان عقیدہ ایمان ہے۔ رسالت کے بارے میں ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے یہ اسے معلوم ہونا چاہیے۔ اس سے معلوم ہوا نبوت کا چناؤ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اعمال، قومیت یا مال کی وجہ سے نبوت نہیں ملتی۔ عقیدہ نبوت سے متعلق چند اہم باتیں مفسر نے بیان کی ہیں جو کئی بڑی تفاسیر سے لی گئی ہیں۔ نمبر 1، نبوت کسبی نہیں کہ آدمی عبادت و ریاضت کے ذریعے کوشش کر کے اسے حاصل کر سکے۔ کسبی کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کرے، ریاضت کرے، بھوکا رہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے، صدقات دے، راتوں کو قیام کرے، دن کو روزے رکھے، یہ کسب ہے، کوشش ہے۔ تو نبوت کسبی نہیں ہے کہ عبادت ریاضت سے ملے۔ نبوت کیا ہے؟ بلکہ محض اللہ کی عطا ہے، جسے چاہتا ہے اسے اپنے فضل سے نبوت عطا فرماتا ہے۔ ہاں، دیتا اسی کو ہے جسے اس عظیم منصب کے قابل بناتا ہے، اور جو نبوت کا منصب ملنے سے پہلے ہر طرح کے برے اور مذموم اخلاق سے پاک اور اچھے اور قابل تعریف تمام اخلاق سے مزین ہو کر ولایت کے جملہ مدارج طے کر چکا ہوتا ہے، اور اپنے نسب و جسم، قول اور فعل، حرکات و سکنات میں ہر ایسی بات سے پاک و صاف ہوتا ہے جو باعث نفرت ہو۔ ہر معاملے میں پاک صاف ہوتا ہے۔ اچھا، اور اسے عقل کامل عطا کی جاتی ہے جو اوروں کی عقل سے بدرجہ زائد ہے۔ کسی حکیم اور کسی فلسفی کی عقل اس کے لاکھوں حصے تک نہیں پہنچ سکتی۔ جو اسے کسبی مانے کہ آدمی اپنے کسب اور ریاضت سے منصب نبوت تک پہنچ سکتا ہے وہ کافر ہے۔ عقیدہ اہل سنت سنیے گا جو یہ سمجھے کہ کسب یعنی ریاضت عبادت کے ذریعے منصب نبوت کو پا سکتا ہے وہ دارہ اسلام سے خارج مرتد ہے۔ یہ رب کی عطا ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ نمبر 2، جو شخص نبی سے نبوت کا زوال ممکن مانے وہ کافر ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو نبوت عطا فرما دی، اب ہمیشہ نبوت ان کے پاس ہے، نبی سے نبوت کا زوال نہیں ہو سکتا۔ ہاں ایسا ہوتا ہے ایک نبی تشریف لائے، چند مخصوص وقت کے لیے، مخصوص قوم کے لیے وہ دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، نئے نبی آ جاتے ہیں، لیکن نبی سے نبوت کا زوال نہیں ہوتا، نبی ہمیشہ نبی ہی رہتا ہے۔ اچھا، نمبر 3، نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے، نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ یہ عصمت نبی اور فرشتے کا خاصہ ہے، یہ عصمت نبی اور فرشتے کا خاصہ ہے۔ عقیدہ اہل سنت بالکل دل کے اندر لکھ لیں، دل دھڑکے تو یہ عقیدہ سارا دہرایا جائے بار بار۔ عصمت کہتے ہیں معصوم ہونا۔ عقیدہ اہل سنت کے نزدیک انسانوں میں صرف نبی انبیاء جو ہیں وہ معصوم ہیں۔ انسانوں میں کون معصوم ہے؟ صرف انبیاء معصوم ہیں، اور باقی دوسری مخلوق میں سے کون؟ صرف فرشتے کیا ہیں؟ معصوم ہیں۔ فرشتے اور انبیاء کیا ہیں؟ معصوم ہیں۔ نبی اور فرشتہ کے سوا کوئی معصوم نہیں۔ اماموں کو انبیاء کی طرح معصوم سمجھنا گمراہی بددینی ہے۔ جو بڑا امام ہے، ٹھیک ہے، ان کو کوئی کہے کہ یہ بھی انبیاء کی طرح معصوم ہے، وہ پرلے درجے کا گمراہ، پرلے درجے کا بددین ہے۔ صرف انبیاء معصوم اور فرشتے معصوم ہیں، ٹھیک ہے۔ عصمت انبیاء کے یہ معنی ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کا وعدہ ہو چکا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کا وعدہ ہو چکا، جس کے سبب ان سے گناہ کا صادر ہونا شرعاً محال ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ جبکہ ائمہ و اکابر اولیاء کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کا کوئی وعدہ نہیں، ہاں اللہ انہیں محفوظ رکھتا ہے کہ ان سے گناہ ہوتا نہیں، اور اگر ہو تو شرعاً محال بھی نہیں۔ یہ عقیدہ بالکل سن لیں، پھر دوبارہ سنیں اس کو کہ عصمت انبیاء سے کیا مراد ہے۔ عصمت انبیاء کا یہ معنی ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کا وعدہ ہو چکا، جس کے سبب ان سے گناہ کا صادر ہونا شرعاً محال ہے۔ جبکہ ائمہ اکابر اولیاء کے لیے اللہ کی طرف سے حفاظت کا کوئی وعدہ نہیں، ہاں اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ رکھتا ہے کہ ان سے گناہ ہوتا نہیں، اگر ہو تو شرعاً محال بھی نہیں ہے۔ نمبر 4، انبیاء علیہ السلام شرک اور کفر، ہر ایسے کام سے جو لوگوں کے لیے باعث نفرت ہو، جیسے جھوٹ، خیانت، جہل کہتے ہیں علم کے مقابلے میں جہل وغیرہ مذموم صفات سے، نیز اپنے افعال سے جو وجاہت اور مروت کے خلاف ہیں، نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد بالاجماع معصوم ہیں۔ بالاجماع کیا ہے؟ معصوم ہیں، اور کبیرہ گناہوں سے بھی مطلقاً معصوم ہیں، اور حق یہ ہے کہ جان بوجھ کر صغیرہ کرنے سے بھی نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد معصوم ہیں۔ اسی طرح نوٹ مزید تفصیلات کے لیے مفسر فرماتے ہیں، مزید عقیدہ رسالت کے بارے میں آپ سمجھنا چاہیں تو صدر شریعہ بدر طریقہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ کی انسائکلوپیڈیا فقہ عقائد کے موضوع پر کتاب بہار شریعت، اس کا حصہ اول کے اندر اس میں مزید تفصیل کے ساتھ بات کی گئی ہے۔ آیت کے اگلے سے میں ارشاد فرمایا، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اور اللہ خوب جانتا ہے جہاں اپنی رسالت رکھے، یعنی اللہ بہتر جانتا ہے کہ رسالت کا مستحق کون ہے کہ اسے یہ شرف عظیم عطا فرمائے، وہ اسے بھی خوب جانتا ہے جو اس کا مستحق نہیں۔ اور اے کفار مکہ، تم اس لائق ہی نہیں کہ تمہیں نبوت جیسے عظیم مرتبہ سے نوازا جائے، اور نہ ہی نبوت مطالبہ کرنے پر ملتی ہے، خصوصاً وہ شخص کہ جو حسد، دھوکہ، بدعہدی وغیرہ برے افعال اور گھٹیا اوصاف میں مبتلا ہو، نبوت جیسے منصب عالی کے لائق کیسے ہو سکتا ہے۔ عظمت مصطفیٰ اور عظمت صحابہ پر ایک بڑی پیاری حدیث پاک ہے، مسند امام احمد حمل کی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی، حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی تو سب کے دلوں سے بہتر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل کو پایا، تو انہیں اپنے لیے چن لیا اور اپنی رسالت کے ساتھ انہیں محبوس فرمایا،
اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل کے بعد بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی تو ان کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دلوں کو دیگر لوگوں کے دلوں سے بہتر پایا تو انہیں اپنے نبی کا وزیر بنا دیا، اور یہ لوگ ان کے دین کی حمایت میں جنگ کرتے ہیں۔ بس جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھے تو اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے، اور جسے مسلمان برا سمجھے تو اللہ کے نزدیک بھی بری ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، عقیدہ اہل سنت کے متعلق بالکل واضح بیان کہ انبیاء کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ جو غیر نبی کو معصوم مانے وہ اہل سنت سے خارج ہے، اس کا کوئی تعلق اہل سنت کے ساتھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ لفظ بولا جاتا ہے 12 امام 14 معصوم، یہ لفظ غلط ہے۔ 12 امام یہی ہوتے ہیں، اور ایک حضرت فاطمۃ الزہرا، اور ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں سرکار علیہ السلام کا ساتھ شامل کر کے 14 معصوم کہا جاتا ہے۔ ان میں صرف ایک ہی معصوم ہے انبیاء میں سے، نبی علیہ السلام، باقی سارے کیا ہیں؟ ولی ہیں، صحابی ہیں بعض، تو یہ محفوظ ہیں، معصوم نہیں ہے۔ یہ عقیدہ غلط ہے، اہل سنت کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ معصوم صرف انبیاء ہیں اور فرشتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی، ہمارے عقائد کی حفاظت فرمائے، آمین۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔